الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میری عمر مدینے دیکھ بیانی، میری عمر مدینے دیکھ بیانی، تصویر بنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دیکھ بیانی. اور تسی بازار والے اس گل دے گواہ ہو. میری عمر مدینے دیکھ بیانی، تصویر بنا دیا گزر گئی سرکار چیتے کر کر کے، سرکار چیتے کر کر کے میری نیند وہاں دیا گزر گئی. میں نہیں پیا بولدا، ایک گل حضور ضیاء الامت فرما رہے ہیں. میری عمر مدینے دیکھ بیانی، میری عمر مدینے دیکھ بیانی، تصویر بنا دیا گزر گئی سرکار چیتے
کر کر کے سرکار مجھے کر کر کے میری نیند وہاں دیا گزر گئی سرکار مجھے کر کر کے میں چلے وظیفے نہیں کیتے لوگوں میں چلے وظیفے نہیں کیتے کوئی کیتیاں ہونے کمایا نہیں بس اللہ دیا سونیا محبوبہ بس اللہ دیا سونیا محبوبہ تیری بات سنا دیا گزر گئی بس اللہ دیا سونیا محبوبہ میں پوچھ آئی میں پوچھ آئی چل کرو کدی تم عید منائی ہائی تو سکھیا میری زندگی بچ ایک ایہو جہی رات بھی آئی ہائی وچ ملک عرب نے ایک سونے نال پیاز دے انگل ہلائی ہائی اودی انگل دے پاک اشارے تے میں ٹوٹ گئی منائی میں ٹوٹ گئی منائی میں ٹوٹ گئی منائی بس اللہ نے سونیا محبوبہ تیری بات سنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دیٹ بیانی رونق محفل عالم یلمائی فیضیاب فیضان حضور سیدی ضیاء الامت جناب حضرت علامہ مولانا عبدالکریم صاحب فاضل روزئی جناب حضرت علامہ مولانا محمد تسلیم صاحب و دیگر علماء کرام معززین علاقہ برادران اسلام برادران طریقت برادران محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب یکنا براق سید الاولاق احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے عنوان سے پیغام مصطفیٰ کے فروغ کے لیے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے بجار کی اس خوبصورت جامع مسجد کے اندر انتہائی تسک و احتشام سے انعقاد پذیر ہے۔ میں اپنے ان تمام دوستوں کو
जिन्होंने आज के इस जलसे के इनेकाद में दाम दिरहम कदम सुखन ने हिस्सा लिया है, मैं सबको समीम कल्ब से हदिया तबलीग को तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम इस जलसे में इंतज़ाम करने वाले और इसमें शरीक होने वाले अल्लाह करीम सबको दारैन की साथ और बरकतें नसीब फरमाए। मेरे लिए ये बात बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने पीर भाइयों की ज़ियारत कर रहा हूँ, अपने मुर्शिद करीम के जानिसार गुलामों का दीदार कर रहा हूँ। इस बात से मैं बहुत मसरूर हूँ। मेरी आंखें अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं कि आज मुझे पीर भाइयों के चेहरे देखने का शरफ नसीब हुआ है। अल्लाह करीम आप सब लोगों के चेहरों की रौनक सलामत रखे और आपके घरों को भी अल्लाह करीम बेशुमार बरकतें नसीब फरमाए। बरादरान इस्लाम, मैंने उन्वान तो बहुत सारे सोचे थे कि फलां उन्वान पे गुफ्तगू करूंगा, फलां उन्वान पे, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि चंद ही दिनों के बाद तो अल्लाह का मेहमान आ रहा है, तो क्यों ना मैं भी उस मेहमान के प्रोटोकॉल में आज के जलसे का उन्वान यही रख लूं कि हमारे पास जो मेहमान आ रहा है वो कितना अजीम शान है, उसकी शान क्या है, उसकी अजमत क्या है, अल्लाह ने उसको कितनी बरकतों से, कितने युमन से नवाजा है और अपने दामन में हमारे लिए वो कितने तोहफे लेके आ रहा है। बरादरान इस्लाम, ये 2 महीने शाबानुल मुअज्जम और रमजानुल मुबारक, इन 2 महीनों को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बड़े खूबसूरत पैराए में इनका जिक्र किया है और इनकी अजमत बयान की है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। शाबान मेरा महीना है और महीना किस चीज से बनता है? सेकंड मिलते हैं तो मिनट बनते हैं, मिनट जुड़ते हैं तो घंटे बनते हैं, जब घंटे इकट्ठे होते हैं तो फिर दिन और रात बनते हैं, और जब दिन और रात जमा होते हैं तो फिर जाके हफ्ते बनते हैं, और जब हफ्ते जमा होते हैं तो फिर महीना बनता है। तो फरमाया शाबान और शाहरी व रमजान और शाहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है और रमजान खुदावंद कुद्दूस का महीना है। इसका मतलब ये है कि जिस महीने से तुम गुजर रहे हो या जो महीना आपको अपने हिसार में लिए हुए है, अपने घेरे में लिए हुए है, जिसका वक्त गुजार रहे हो, ये महीना इसकी हर घड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत से मालामाल है। जो अगला महीना आएगा उसकी हर घड़ी वो अल्लाह करीम की ज़ात ग्रामी की बरकतों से और अल्लाह करीम के नाम की बरकतों से माला माल होगी। इसको आसान लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि जैसे आपको टिकट मिल गया और आप इस्लामाबाद से, लाहौर से या किसी एयरपोर्ट से आप जहाज के ऊपर बैठ गए और अल्लाह ने करम किया तो आप पहले मदीना तैयबा उतरे। जैसे मदीने में उतरे तो रूह झूम उठी, दिल मसरूर हो गया और दिल से आवाज आने लगी, मदीने दी मिट्टी, मदीने दी मिट्टी, ए हर शै को मिठी, उन्हां को तो कुछ वंड के बिना वंड लिखी, मदीने दी मिट्टी ए हर शै को मिठी, उन्हां को तो कुछ वंड के बिना वंड लिखी। जो मदीने में पहुंच जाते हैं तो वहां आज भी वो मदीना तैयबा मेरे आका की सांसों से खुशबूदार है। मेरे आका की सांसों की खुशबू आज भी मौजूद है और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए लफ्ज आज भी उन फदाओं में गर्दिश कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, बंदा मदीने में जाता है और मदीने का करम समेट कर
پھر گاڑی کے اوپر بیٹھتا ہے اور مکہ المکرمہ میں جاتا ہے. تو مدینہ یہ میرے آقا کی نسبتوں سے مالا مال ہے اور مکہ یہ اللہ کے گھر کی نسبتوں سے مالا مال ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہ مکان کی بات ہے، یہاں شعبان اور رمضان یہ زمان کی بات ہے. وہ بھی ظرف ہے، یہ بھی ظرف ہے. حضرات محترم، وہاں جانا پڑتا ہے، مدینے میں بھی جا کے وہاں حاضری لگوانا پڑتی ہے اور مکے میں بھی جا کے حاضری لگوانا پڑتی ہے. لیکن یہ اللہ نے دو سخی ایسے مقرر فرمائے ہیں، میں اپنے گھر میں موجود ہوں اور شعبان میرے آقا کی نسبتوں کی سوغات لے کر میرے گھر آ جاتا ہے اور پھر شعبان گزرتا ہے تو ماہ رمضان اللہ کریم کی بے شمار برکتوں کے ساتھ پھر مجھے آ کے اپنے حصار میں دے لیتا ہے اور اللہ کریم کی بارگاہ سے رحمتیں لے کر آ جاتا ہے. حضرات محترم، اب اس کی لذت محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اس کی لذت محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتا ہوں: قدر فلانا گرد کی جانے مردے کھامن والی، اور قدر فلانا بلبل جانے صاف دماغ والی. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، شعبان المعظم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبتوں سے مالا مال ہے اور رمضان یہ اللہ کریم کی رحمتوں سے مالا مال ہے. شعبان بھی عزت لے کے آیا، رمضان بھی عزت لے کے آیا. اب ضروری ہے کہ ہم شعبان کی عزت کا بھی اہتمام کریں اور رمضان کے احترام کا بھی اہتمام کریں. اور رمضان اللہ کا مہمان ہے، سبحان اللہ. اور مہمان جو صاحبان ذوق ہوتے ہیں وہ مہمان کی قدر دانی جانتے ہیں کہ مہمان کی تکریم کیسے کی جاتی ہے، مہمان کا احترام کیا جاتا ہے. حضرات محترم، اور پھر مہمان بھی ایسا ہو جو محترم بشان ہو تو پھر اس کے لیے تو قرینے اور شریکے ہی بدل جاتے ہیں. اور ہمارے پیر خانے نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ مہمان اگر کسی بڑی ہستی کا بال مبارک بھی مہمان بن کے آئے تو اس کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ابھی تھوڑا سا پہلے کی بات ہے، آپ سارے جانتے ہو کثرت سے لوگ وہاں موجود تھے جب اسلام آباد سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منہ مبارک بھیرا شریف کی طرف آ رہا تھا. میری مرشد گرامی حضرت دیوان کریم قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب نے اپنے پورے علاقے میں اعلان کروا دیے اور لوگوں قسمت جاگنے والی ہے، بیدار ہو جاؤ. عیسیٰ بتائیں کیا ہوا، کیا بخت جگانے کے اہتمام ہو رہے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منہ مبارک آ رہا ہے. گلیوں میں صفائی کی جا رہی ہے، پانی کے ساتھ گلیاں دھوئی جا رہی ہیں، سڑکیں دھوئی جا رہی ہیں. پھر چمیلی اور گلاب کا عرق گلیوں کے اوپر چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں گزرنا ہے. ہر بندے کی آنکھیں اشک بار ہیں. آج میری آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منہ مبارک آ رہا ہے. حضرات محترم، ایک دیوانہ تڑپ کے بول اٹھا، کہنے لگا بھیڑے والوں، دیکھو ان ہستیوں کو اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے. اگر منہ مبارک آ رہا ہے تو اتنا انتظام کر رہے ہیں کہ سارے زمانے کو آنکھ بنا دیا، پورے علاقے کو ایک چشم بنا دیا. اگر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہوتی تو پھر کتنے انتظام ہوتے. سبحان اللہ.
تو اللہ کی برکتیں لے کر جو مہمان آئے اس کی تعظیم کیسے کی جاتی ہے وہ ہمارے مرشد کریم نے ہمیں سلیقے سکھائے ہیں، آداب سکھائے ہیں۔ میرے دوستو، اسی طرح اللہ کریم کی بارگاہ سے ماہ رمضان آ رہا ہے، اور ماہ رمضان کے اندر کیا ملتا ہے؟ پس منظر میں جھانک کے دیکھو، ماضی کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھو، اور پوچھو رب العزت سے، میرے اللہ تو نے ماہ رمضان کو یہ عزتیں کیوں عطا فرمائی، یہ سقوتیں اور برکتیں کیوں عطا فرمائی؟ تو قرآن مقدس بول رہا ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا او لوگو، ماہ رمضان ہے تو ایک مہینہ، لیکن اس کے اندر میں نے تمہاری اداس روحوں کا رزق اتارا ہے۔ بھوک لگی ہو، کھانا ملے تو لطف آتا ہے کہ نہیں؟ کھانا ملے اور اچھا ملے تو انسان کا جسم کتنا لذت محسوس کرتا ہے، لیکن حضرات، جسم کا بھوکا ہونا اتنی بڑی بات نہیں، اگر روح بھوکی ہو جائے، پیاسی ہو جائے، تو اس کا بھوکا اور پیاسا ہونا یہ اس سے بڑی ضرورت کی بات ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس مہینے میں ہماری روحوں کی تسکین کا سامان عطا فرمایا۔ قرآن مقدس کیا ہے؟ میری اور آپ کی روح کا رزق ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ روحانی رزق اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا۔ جتنی بھی امتیں آئیں سب کو اللہ نے روحانی رزق دیا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی عطا فرمایا، لیکن ان کا رزق تختیوں کے اوپر رکھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی عطا فرمایا، لیکن ان کا رزق تختیوں کے اوپر رکھا۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی عطا فرمایا، لیکن زبور تختیوں کی صورت میں نازل فرمائی۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی روحانی رزق عطا فرمایا تورات کی صورت میں، لیکن تورات تختیوں کی صورت میں تھی۔ انجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتاری، اور اس کو بھی اللہ کریم نے تختیوں کی صورت میں نازل فرمایا۔ یہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کا روحانی رزق تھا، لیکن جب محمد مصطفیٰ کی باری آئی تو اللہ نے قاعدے بدل دیے، ضابطے بدل دیے، اصول بدل دیے۔ فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، فرمایا اے میرے محبوب گرامی، ہم نے آپ کی امت کا روحانی رزق یہ تختیوں کے اوپر نہیں رکھا، بلکہ ہم نے اس کو آپ کے قلب منیر کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ بھئی روح میری پیاسی تھی، روح آپ کی بھوکی تھی، ہماری روحوں کی تسکین کا سامان تھا، تو اللہ نے اس کو کیا انتظام فرمایا۔ کتنی قومیں گزر گئیں، 1,24,000 یکم و بیش انبیاء کے ماننے والے گزرے، تو ان کے اندر بھی وہی روحیں تھیں۔ عالم ارواح میں تو روحیں ان کی بھی ہمارے ساتھ رہیں، لیکن سب کے لیے رزق تختیوں کے اوپر، رزق تختیوں کے اوپر، رزق تختیوں کے اوپر، رزق تختیوں کے اوپر۔ لیکن مقدر والوں، اللہ نے جب میری اور آپ کی روح کی تسکین کا سامان نازل کیا، میری اور آپ کی روح کی غذا نازل فرمائی، تو تختیوں پہ نہیں رکھی، قلب مصطفیٰ کے اوپر رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کانچ کا پیالہ ہو، شیشے کا گلاس خوبصورت، اور اس میں دودھ کا مشروب ہو تو پینے میں لطف آتا ہے کہ نہیں؟ میرے خیال میں آپ نے شاید اچھا ہو گیا نہیں پیا۔ شیشے کا گلاس ہو
جاگ رہے ہیں آپ؟ اور اس میں مشروب دودھ کی صورت میں ہو، دودھ کی صورت میں رتی مائدہ دودھ ہوگئے، شیشے دا پیالہ ہوئے، رتی مائدہ دودھ ہوئے، منہ نہ لائیے تو سواد آندہ کہ نہیں؟ کتنا مزہ آئے گا، کتنا لطف آئے گا. لیکن میرے دوستو، میں اس وقت کانچ کے پیالے کی بات نہیں کر رہا، میں شیشے کے گلاس کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں دودھ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں کلام الہی کی بات کر رہا ہوں اور سینہ مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. جن کو یہ سوغات ملتی ہے، جن کو یہ لذت نصیب ہوتی ہے، وہ یہ مشروب پینے کے بعد لذت محسوس کرتے ہوئے پھر یوں گویا ہوتے ہیں، پھر یوں بولتے ہیں، کہتے ہیں اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا. ایک سوال کا جواب دیں، اگر اللہ کرم فرمائے اور پہلی رمضان آئے اور رات کو تراویح پڑھ کے آپ سو جائیں اور آپ کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، سبحان اللہ، تو کتنے لوگ ہیں جو یہ خواہش رکھیں گے کہ اگر مجھے زیارت ہوئی نا تو میں ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں گا. آپ سب کی خواہش ہے کہ نہیں؟ سب کے دل مچلتے ہیں کہ نہیں اس بات کے اوپر؟ حضرات آپ توجہ فرمائیں. او بھائی، ہم تو وہ لوگ ہیں جو پاؤں کے ساتھ لپٹنے کو اپنی معراج سمجھتے ہیں، پاؤں کے اوپر گرنے کو اپنی معراج سمجھتے ہیں، پاؤں کو چومنے کو اپنی معراج سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا او پاؤں سے لپٹنے کی خواہش رکھنے والے، میں نے تو تجھے سینہ مصطفیٰ سے جوڑ دیا ہے. تو قرآن مقدس کھول، تو قرآن مقدس کھول، قرآن مقدس کھول اور قرآن پاک کی تلاوت کر. جتنی دیر تک تو قرآن پاک پڑھتا رہے گا اتنی دیر تک تو سینہ مصطفیٰ سے جڑا رہے گا. اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے پہنچا کہاں دیا ہے ہمیں. اور پھر یہ بھی سوچیں کہ میں نے آج صبح قرآن پاک پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. اپنے بارے میں سوچیں، پھر پیچھے مڑ کے دیکھیں کل پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھیں پرسوں پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. او بھائی، اتنے بڑے خزانے تو تمہارے گھر میں موجود ہیں. صبح سویرے سویرے اگر دل کرے کہ میں اپنے آقا کے سینے سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہوں، قرآن مقدس کھول کے بیٹھ جاؤ، تلاوت شروع کر دو، کم از کم سورہ یاسین پڑھ لو، سورہ الرحمن پڑھ لو. ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں بھی ملے گی. اور اگر احساس بیدار ہو تو ساتھ ساتھ یہ تصور بھی رکھو کہ میں صرف کتاب نہیں پڑھ رہا بلکہ میں تو سینہ مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جو لوگ نہیں پڑھتے وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اس لذت کے ساتھ پڑھو، اس لذت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ پڑھو، اس تصور کے ساتھ پڑھو. اور یہ حکایت نہیں، روایت نہیں، کہانی نہیں، قصہ نہیں، یہ کوئی میں
آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہا، بلکہ خداوند قدوس کا قرآن پاک ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، محبوب ہم نے یہ قرآن آپ کے قلب منیر کے اوپر نازل کیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پھر تھوڑا سا مزید آگے چلو، اللہ کریم نے یہ قرآن مقدس کا تحفہ سینہ مصطفیٰ سے ڈائریکٹ نہیں عطا فرمایا، بلکہ اس کو ذہن مصطفیٰ سے گزارا، فکر مصطفیٰ سے گزارا۔ اب علماء جانتے ہیں جتنی بڑی شخصیت ہو اتنی اس کی فکر بلند ہوتی ہے، جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے۔ آج ساری دنیا حیران ہے حضرت ضیاء العمر کی فکر کتنی بلند تھی۔ جتنی بڑی شخصیت ہوگی اتنی فکر بلند ہوگی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو کون جان سکتا ہے؟ جن کا قدم عرش کے اوپر ہو ان کی فکر کتنی بلند ہوگی۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جن کی بلندی کو دیکھ کر زمانہ بولتا ہے اور کہتا ہے شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے۔ اس قرآن پاک کو جو اللہ نے ماہ رمضان میں نازل فرمایا، اس کو اللہ کریم نے سینہ مصطفیٰ سے پھر ذہن مصطفیٰ سے گزارا۔ ذہن مصطفیٰ کے بعد پھر اللہ کریم نے اس کا تعلق زبان مصطفیٰ سے جوڑا، پھر زبان مصطفیٰ کے بعد اس قرآن پاک نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کا لمس لیا، میرے آقا کی لبوں سے لگا۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس کو یاد کر لیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی سماعتوں کا دامن دراز کر دیا، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سماعتوں کا دامن دراز کر دیا، حضرت زید بن حارثہ نے قرآن پاک کی آیات یاد کر لی۔ لیکن میرے دوستوں، ان ہستیوں تک آنے تک دیکھو قرآن مقدس کو کتنی نسبتیں دے کر اللہ نے بھیجا ہے۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا تعلق جڑتا ہے اللہ کے کلام کے ساتھ، سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پہ آپ کا تعلق جڑتا ہے سینہ مصطفیٰ کے ساتھ۔ او بھائی، جن کے قدموں سے لگنے والی مٹی وہ کعبے سے افضل ہے، جن کے قدموں سے لگنے والی مٹی جو اس وقت بھی لگی ہوئی ہے وہ بیت المعمور سے افضل ہے، جن کے پاؤں سے لگنے والی مٹی اس وقت بھی جو لگی ہوئی ہے وہ عرش اعلیٰ سے افضل ہے۔ جب پاؤں سے لگنے والی مٹی کا یہ مقام ہے تو سینہ مصطفیٰ سے جڑ جاتا ہے، وہ کتنی بلندی پہ چلا جاتا ہے۔ یار تو نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا، صبح اٹھتے ہی وضو کر کے جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو کتنی بلندی پہ چلے جاتے ہو، بخت میں مقدر میں قسمت میں کتنی بلندی پہ چلے جاتے ہو جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو۔ کلام الہی سے تعلق، سینہ مصطفیٰ سے تعلق، فکر مصطفیٰ سے تعلق، زبان مصطفیٰ سے تعلق، پھر لب مصطفیٰ سے تعلق، لب مصطفیٰ سے، سبحان اللہ۔ بولتے تو سب ہی ہیں لیکن میرے نبی کا بولنا، اعلیٰ حضرت امام عارفاں امام عاشقاں بول اٹھے، جب لب مصطفیٰ کا تصور کیا تو کہنے لگے پتلی پتلی
گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کیا ہے؟ یہ گلاب کی پتیاں ہیں۔ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ گلاب کی پتیاں ہیں، لیکن میرے آقا کے لب گلاب کی پتیاں نہیں ہیں، گل قدس کی پتیاں ہیں۔ گل قدس کی پتیاں ہیں، لب ان کے گل قدس کی پتیاں ہیں، اور ایسی پتیاں ہیں کہ لب یوسف بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لب موسیٰ اور عیسیٰ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آؤ پھر میں کہتا ہوں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ، ان لبوں کی نزاکت پہ، ان لبوں کی نزاکت پہ مصطفیٰ جانے رب میں پیلا تو سلام، شمع بدنی ہدایت پہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ نے کچھ اپنے بارے میں سوچا ہے کہ میں کتنا بختور انسان ہوں؟ اب آپ نے اپنے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ میں کتنا بختور انسان ہوں؟ اچھا، کئی بزرگ یہاں موجود ہوں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے قرآن پاک کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھا، ممکن ہے، لیکن کل شریف تو سب کو آتی ہے کہ نہیں؟ جی آتی ہے نا؟ اور آیت الکرسی بھی، سبحان اللہ۔ تو سویرے اٹھ کے تسبیح لے کے کل شریف کی ایک تسبیح نکال دیا کرو، سویرے اٹھ کے آیت الکرسی اگر آپ کو آتی ہے تو اس کو 15-20 دفعہ پڑھ لیا کرو، اس نیت سے کہ کلام الہی کی برکت بھی ملے گی، سینہ مصطفیٰ کی برکت بھی ملے گی، ذہن مصطفیٰ کی برکت بھی ملے گی، زبان مصطفیٰ کی برکت بھی ملے گی، لب مصطفیٰ کی برکت بھی مل جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اور اگر لذت محسوس ہو، آنکھوں سے آنسو نکلیں، تم پھر مجھ فقیر کے لیے بھی دعا کرتے۔ کوئی بندہ اس کا ذائقہ ٹھیک نہ اس کو آ رہا ہو اور ڈاکٹر وسیم صاحب اس کو دوائی دے دیں اور اس کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے، محسوس کرنے کی حس ٹھیک ہو جائے، تو بات تو بنتی ہے نا، شکریہ تو ادا کرنا چاہیے نا ڈاکٹر کا۔ تو میں نے آپ کا ذائقے کی حس بدلی ہے۔ قرآن پاک تو آپ پہلے بھی پڑھتے ہیں، لیکن آئندہ جب آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے
تو آپ نے ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. چاہے کل شریف پڑھ لیں، چاہے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، چاہے آیت الکرسی پڑھ لیں، چاہے سورہ یاسین پڑھ لیں، چاہے سورہ الرحمن پڑھ لیں، جو بھی پڑھیں ان نسبتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے پڑھیں گے تو آپ کا ذوق دوبالا ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھئی آپ تو کہہ رہے تھے میں قدموں سے لپٹنا چاہتا ہوں. آپ تو قدموں سے لپٹنے کی بات کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا خوش ذوق پیار والے، میں نے تو تیرے گھر میں بڑا اونچا سامان رکھ دیا ہے. اچھا ایک بات اور پوچھوں آپ سے. میں جیسے پہلے میں نے عرض کیا پھر عرض کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو توفیق دے اور اللہ ہمیں مکہ مدینہ لے جائے. آمین. اور جب آپ اللہ کے گھر کی حاضری دیں اور حاضری دیتے ہوئے جب حجر اسود سامنے آئے تو چومنے کے لیے کتنا تڑپیں گے؟ اس کو چومنے کے لیے کتنی تڑپ ہوتی ہے؟ جی آپ تو نہیں تڑپیں گے نا اس کے لیے؟ کیا چومنا چاہتے ہیں؟ کیا چومنا چاہتے ہیں؟ حجر اسود کو چومنا سعادت ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا حجر اسود یہ اللہ کریم کے دائیں ہاتھ کے قائم مقام ہے. جیسے اللہ کی شایان شان ہے ویسے اللہ کریم ہاتھوں سے پاک ہے. لیکن سمجھانے کے لیے میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا جو حجر اسود کو چومتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے. اس حدیث کی روشنی میں پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے. تو فرمایا اگر رش ہو تم چوم نہیں سکتے، چوم نہیں سکتے، استلام کر لو. ہاتھ کھڑے کیے اس کی طرف. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو حجر اسود کا بوسہ لے گا اور جو استلام کرے گا قیامت والے دن حجر اسود ایسے تمام لوگوں کی شفاعت کرے گا. ویسے کمال ہے کہ حجر اسود کو پتا ہے کہ میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے. حجر اسود کو پتا ہے کہ مولانا کون ہے، ان کا باپ کون ہے. کتنے لوگ آئے، اربوں خربوں لوگ آئے، حجر اسود کا بوسہ لے کے چلے گئے. کچھ چومیں گے. میدان محشر میں اللہ کریم حجر اسود کو اتنا علم دے گا کہ سب کے بارے میں حجر اسود جانتا ہوگا. جب اللہ کریم حجر اسود کو یہ علم دے سکتا ہے تو اپنے محبوب کو کیوں نہیں دے سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ عالیہ بھیڑا شریف. اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا. اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا. پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا. میں نے ایک سوال پوچھا تھا، وہ میں نے شعر تو آپ کے ذوق کے لیے پڑھا ہے، بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ابھی باقی ہے. آپ سارے چاہتے ہیں نا کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور میرے بچوں، قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے. قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے. لیکن اس سے پہلے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ جب حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے حضرت عمر فاروق آئے تو حجر اسود کو مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ حجر اسود تیری عزت بڑی ہے، تیری تکریم بڑی ہے، تیری تعظیم بڑی ہے، تیری شان بڑی ہے، لیکن میں تجھے کیوں چوم رہا ہوں؟ میں تجھے کیوں چوم رہا ہوں؟ میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے تیرے اوپر مصطفیٰ کے لب لگتے دیکھے ہیں۔ نماز محبت ادا کر رہا ہوں، نماز محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حجر اسود میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تیرے اوپر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب لگتے دیکھے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں؟ اس لیے کہ حجر اسود کو میرے نبی نے چوما ہے، میرے نبی نے چوما ہے۔ تو قرآن مقدس کے جتنے بھی حروف ہیں، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کے شایان شان ہے کہ میرے نبی کے لب اس کو چومیں، میرے نبی کے لب اس کو چومیں۔ یہ اس کے شایان شان ہے، اس کی شان کے لائق ہے کہ نبی پاک کے لب چومیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مقدس کا ہر حرف بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے۔ تو تم اتنا خرچہ کرنا چاہتے ہو، 3.5 لاکھ پونے 4 لاکھ خرچہ کر کے جانا چاہتے ہو، اور پھر جا کے حجر اسود کو چومو گے۔ جب یہ سعادت ملے تو چلے جانا، بہت بڑی سعادت ہے، ضرور چومنا، لیکن اللہ نے تیرے لیے بہت آسان کر دیا ہے کہ اگر تو بوسہ گاہ مصطفیٰ کا بوسہ لینا چاہتا ہے تو صبح سویرے اٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دے، تلاوت بھی ہوتی رہے گی، تیرے لب قرآن کو چومتے بھی رہیں گے۔ بوسہ گاہ مصطفیٰ کا بوسہ بھی لیتے رہنا اور ساتھ ساتھ تلاوت بھی کرتے رہنا۔ جب آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کتنی صاحب ایک ہی وقت میں اللہ کریم نے تیرے نام کر دی، تیری نسبت کلام الہی کے ساتھ، تیری نسبت سینہ مصطفیٰ کے ساتھ، تیری نسبت ذہن مصطفیٰ کے ساتھ، تیری نسبت زبان مصطفیٰ کے ساتھ، تیری نسبت لب مصطفیٰ کے ساتھ، نسبتوں سے مالا مال بھی ہو گئے اور بوسہ گاہ مصطفیٰ کے بوسے بھی لے لیے، اور مفت میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا کوئی بہت گہرا دوست ہو، جی تو کرتا ہے دوست ملے گا تو سینے سے لگا لوں گا، ملوں گا اس سے، پیار سے ملوں گا، سینے سے لگا لوں گا۔ آپ کے والد صاحب، ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ ان کو سینے سے لگا لیں، ملاقات ہو، ان کے ہاتھ چومیں، ان کے سینے سے لگ جائیں۔ ماں کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ آپ اس کے سینے سے لگ جائیں، آپ اس کے قدم چومیں، ان کے سینے سے لگ جائیں۔ ماں کی محبت تقاضا کرتی ہے، لیکن ان ساری ہستیوں سے بڑھ کے بندہ مومن کی محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟
کس ہستی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہوگی انسانوں میں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ۔ اور کس مومن کا یہ تقاضا نہیں ہوگا اور یہ طلب نہیں ہوگی کہ صبح سویرے اٹھوں تو کتنی سعادت ہے کہ میں سینہ مصطفیٰ سے لگوں۔ تو حضرات محترم، اب پھر پڑھو یہ آیت مبارکہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا او لوگو یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کریم نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم کے سینے سے لگنے کا بہانہ ہے۔ اب جس مہینے میں تجھے اتنا بڑا تحفہ ملا، اتنی بڑی عنایت ہوئی، اتنی بڑی کرم نوازی ہوئی، اتنے تیرے بخت سنور گئے، تیری قسمت بن گئی، تیرا مقدر اوج ثریا پہ چلا گیا، اب اس مہمان کی عزت کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ تو وہ چیز ہے جو عطا فرما دی۔ اب دیکھیے کہ جب مہینہ آتا ہے تو مہینے کے اندر کیا ملتا ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کی دولت سے مالا مال لوگو، میری عبودیت کا کلادہ اپنے گلے میں رکھنے والوں، میری بندگی کا دم بھرنے والوں، میری بارگاہ میں سجدہ شوق ادا کرنے والوں، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں۔ اللہ نے قرآن پاک میں انسانوں کو تین طرح سے مخاطب کیا ہے۔ جہاں اپنے اور بیگانے سب موجود تھے تو وہاں کہا یا ایھا الناس، ارے لوگو۔ جہاں صرف بیگانے تھے تو وہاں کہا یا ایھا الکافرون، اور جہاں صرف اپنے تھے تو ان کو کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ اے ایمان کی سوغات رکھنے والوں، اے پیار کا دیا جلا کے رکھنے والوں اور میری محبت میں تڑپنے والوں، تمہارے نام یہ پیغام ہے میرا۔ اور حضرات محترم، اللہ کے بندے جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان کلمات کے اوپر پہنچ کر ان کی روح وجد میں آ جاتی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے، جب ان کلمات کے اوپر پہنچتے یا ایھا الذین آمنو، جہاں بھی یہ کلمات ہوتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے، رونا شروع کر دیتے، اور ساتھ ہی یہ کہتے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ اے میرے اللہ تیرا بندہ حاضر ہے، میرے اللہ تیرا بندہ حاضر ہے، میرے اللہ تیرا بندہ حاضر ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں، جو تیرا حکم ہوگا میں سر تسلیم خم کر دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ۔ اس کے اندر اتنا کیف ہے جو اللہ نے مخاطب کیا، اس کے اندر اتنی لذت ہے کہ اہل ذوق ہی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، نمرود نے کہا کہ یہ صبح و شام میرے خلاف باتیں کرتے ہیں اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں روز روز ان کو ڈیل کرتا رہوں، ایک ہی دفعہ قصہ تمام کروں گا۔ اعلان کر دیا لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، سرکاری اعلان تھا، اور سب لوگ لکڑیاں اٹھا کے لانے لگے، لکڑیاں اٹھا کے لانے لگے۔ اور آپ جانتے ہیں جب سرکاری اعلان ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ کمزور سرکاریں بھی کس طرح نقشے بدلتی ہیں، تو وہ تو مطلق العنان بادشاہ تھا۔ لکڑیاں جمع ہونے لگیں اور ساتھ ہی یہ اعلان کیا جانے لگا کہ ابراہیم کو جلا دیا جائے گا۔ جناب ابراہیم مسکرا رہے تھے۔ نمرود کہہ رہا ہے میں جلا دوں گا، جناب ابراہیم مسکرا رہے ہیں۔ لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں، لوگ آ کے بتاتے ہیں ابراہیم تجھے جلا دیا جائے گا۔
لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام جواب دینے کی بجائے مسکراہٹوں سے جواب دیتے ہیں، مسکراہٹوں سے جواب دیتے ہیں۔ لکڑیاں جمع ہو گئیں، 12 لاکھ مربع میل کے اندر لکڑیاں جمع ہو گئیں۔ اعلان کر دیا گیا، اور لوگوں باغی کا آج انجام آ کے دیکھ لو تاکہ آئندہ سلطنت کے خلاف کوئی بندہ نہ بولے۔ اب گاؤں سے بھی لوگ آنے لگے، شہروں سے بھی لوگ آنے لگے، تماشا لگ گیا۔ اب جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا وقت آ گیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تو شیطان آ گیا، اس نے کہا منجنیق میں بنانے کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ اس نے منجنیق بنا دی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا، لیکن آپ مسکرا رہے تھے۔ لکڑیاں اکٹھی ہوئیں، ابراہیم مسکرا رہے ہیں، لوگ جمع ہوئے، جناب ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ منجنیق میں بٹھا دیا گیا، آپ مسکرا رہے ہیں۔ منجنیق چلا دی گئی، آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ آگ میں جا رہے ہیں، ادھر سے صدا آتی ہے حریم کبریا سے، حکم ہوتا ہے میرے رب کی طرف سے، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ کریم فرماتا ہے پھر ہم نے کہا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ حضرات محترم، پھر چشمے فلک میں منظر دیکھا، اٹھتے ہیں تو شعلے ہیں، بلند ہو کے پھول ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو وہ پھولوں کے گلستان کے اندر ہیں، لیکن جب اللہ نے فرمایا نا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو حضرت ابراہیم کی چیخ نکل گئی، رو پڑے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے پوچھا میرے خلیل، دشمن نے لکڑیاں اکٹھی کی اور تو مسکراتا رہا، دشمن تیرے جلانے کے پلان بناتا رہا اور تو مسکراتا رہا، دشمن تیرے خلاف آوازیں کستا رہا اور تو مسکراتا رہا، دشمن نے تجھے منجنیق میں بٹھایا اور تو مسکراتا رہا، دشمن نے تجھے آگ میں پھینک دیا اور تو مسکراتا رہا، اور جب دوست نے تیرے لیے آگ کو گلستان بنا دیا تو تم نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عرض کرنے لگے میرے مالک، کاش کہ یہ جو یا ناروں کے ساتھ تو نے آگ کو مخاطب کیا ہے، کاش تیرا روح سخن میری جانب ہوتا، تو یا ابراہیموں کہہ رہا ہوتا اور میں آگ میں جل رہا ہوتا۔ کچوی منکا تلال وی منکا اکو رنگ بہاندا، پر جد کولی سرافاں جاوے تے فرق ہے سیاں کوہاں دا۔ باقی لوگوں کے سامنے تو یا ناروں کا جملہ شاید اس کے اندر کوئی لطافت نہیں ہوگی عامی لوگوں کے پاس، لیکن ابراہیم جانتے تھے کہ اس کے اندر لذت کس میں، حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ اس کے اندر لذت کتنی ہے۔ یا نارو سنا۔ اب جب حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ یا اللہ تو نے یا نارو کر کے آگ کو مخاطب کیا، کاش کہ تیری زبان قدرت پہ میرا نام ہوتا اور میں جل رہا ہوتا، تو نے آج آگ کو مخاطب کیا، مجھے چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ آگ کو سعادت تیری وجہ سے نصیب ہوئی، آگ کی طرف ہم نے روح سخن تیری وجہ سے کیا ہے، اس کو یہ شرف تیری وجہ سے ملا ہے۔ لیکن میرے پیر بھائیوں، میرے دوستوں، جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کے دائرے میں اگر آتے ہو تو اس کی لذت سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی لذت سمجھنے کی کوشش کرو، اور اگر
समझ ना आ रही हो तो तफसीर ज़ियाउल कुरान खोल लो। तुम तो माला माल हो, निस्बत ज़ियाउल उम्मत से माला माल हो, कुरान पाक खोला करो, तफसीर ज़ियाउल कुरान पढ़ा करो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। अब सवाल सतेजेन के ऊपर नमूदार हुआ। बंदा सोचने लगा ये 15-16 घंटे में प्यास कैसे बर्दाश्त करूंगा, मैं कैसे भूखा रह सकूंगा, मैं कैसे इतना वक्त काट सकूंगा। अब सतेजेन के ऊपर जो सवाल नमूदार हुआ तो अल्लाह करीम ने इसका जवाब भी अता फरमा दिया। फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, परेशान न हो, ये रोजा तू पहली दफा नहीं रख रहा, बल्कि हमने अपने बंदों के ऊपर इससे पहले भी रोजे फर्ज किए थे। इस रास्ते से अहले शौक पहले भी गुजरे हैं, अहले मोहब्बत के काफिले पहले भी इस रास्ते से गुजरे हैं। दुश्वार गुजार नहीं है, ये प्यार का रास्ता है। हाँ, ये जरूर है कि राह मोहब्बत में हर सू कांटे, धूप ज्यादा साए कम, मगर इस राह पे चलने वाले खुशी रहे पिछताए कम। तुझे पछतावा नहीं होगा जब 1 महीने के रोजे रखेगा, और जब हमारा करम तेरे ऊपर बरसेगा, हमारी इनायात होंगी तो तेरी रूह मसरूर हो जाएगी, तेरी रूह खुश हो जाएगी, हम इतना नवाजेंगे। फरमाया ये ऐसा रास्ता नहीं है कि जिसके ऊपर तुम पहली दफा चलने लगे हो, इससे पहले भी अहले ज़ौक़ के काफिले इस रास्ते से गुजरे हैं, लोगों ने पहले भी रोजे रखे हैं। अब मालिक क्यों तू मुझे भूखा क्यों रखना चाहता है? मैं तो अगर गिनती करूं तो तूने लज्जत के कितने सामान और कितने उन्वान दिए हैं, मैं गिन नहीं सकता। माल्टे दा स्वाद वखरा, उहदे विच फिर किन्नू दा स्वाद वखरा, फिर फ्रूटर का जायका वखरा, फिर उसके अंदर मुसम्मी का जायका वखरा, फिर सुभान अल्लाह जी के मुंह में दंद दाड़ कोई नहीं, केला खांदे स्वाद आ जाता है। बाबियां की खुराक ये अल्लाह ने आइसक्रीम बनाई इन्होंने वास्ते, बाबियां वास्ते, बाबियां वास्ते अल्लाह करीम ने आइसक्रीम बनाई। ना चीनी चोखी का गिला, न मलाई चोखी का गिला। लज्जत के कितने सामान हैं और लज्जत के कितने उन्वान हैं। अगर खुश्क फ्रूट गिनने लगे तो उनकी एक तवील फहरिस्त है, अगर तर फ्रूट गिनने लगे तो उनकी एक तवील लिस्ट है, अगर सब्जियों को देखें और उनके जायके देखें तो फिर एक तवील लिस्ट है। पता नहीं कितने जायके के सामान दे दिए तूने, तो तू मुझे क्यों भूखा रखना चाहता है? पूरा साल जो देता है तो 1 महीना मुझे भूखा क्यों रखना चाहता है? मेरे अल्लाह, राज क्या है इसके अंदर, हिकमत क्या है, फिलॉसफी क्या है इसकी? तो हज़रात मोहतरम इरशाद होता है, फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, फरमाया मेरे बंदे, मैं तुझे 1 महीने के रेफ्रेशन कोर्स से गुजारने के बाद मैं तुझे तकवा की दौलत देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुझे तकवा की दौलत मिल जाए। तकवा क्या है? तकवा एक एहसास का नाम है। एहसास, एहसास किसे कहते हैं? जो भाई के साथ ताल्लुक है वो कभी जरूरत पड़े तो अपनी जगह पे बोलता है, एहसास बोलता है, वो मेरा भाई है, एहसास बोलता है कि नहीं? महसूस होता है कि नहीं? कभी भाई के ऊपर उस्ताद आए, दूसरा भाई बेकरार होता है कि नहीं? वो एक एहसास बेदार होता है। तो तकवा भी एक एहसास का नाम है, और उसको इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाया। वो फरमाते हैं तकवा इस बात का नाम है कि जहां अल्लाह ने तुझे जाने का हुक्म दिया है वहां से गैर हाजिरी ना हो, और जहां से रोका है वहां कभी तू नजर ना आए।
اور اس کے پیچھے احساس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کہیں وہ روٹھ نہ جائے۔ توڑے رسے ساری نے او نہ رسے جس دی میں، توڑے رسے ساری نے او نہ رسے جس دی میں، جس کا میں ہوں وہ نہ روٹھے۔ تو اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق طالب و مطلوب کا ہے، محب اور محبوب کا ہے، عبد اور معبود کا ہے، میرا اور میرے رب کا تعلق بڑا مضبوط ہے، کہیں وہ روٹھ نہ جائے، اس احساس کے ساتھ مالا مال رہنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور اس احساس کا تحفہ دینے کے لیے ماہ رمضان آتا ہے۔ اچھا، آپ کے پاس عصر کا وقت ہو، گرمی شدت کی ہو، فریج پاس ہو اور فریج میں مشروب بھی پڑا ہو جی، اور اچھے اچھے فروٹ بھی پڑے ہوں، تو آپ ماہ رمضان میں ہوں تو اس کو کھولتے کیوں نہیں اور عصر کے فوراً بعد آپ پی کیوں نہیں لیتے؟ یہ احساس نہیں کھولنے دیتا کہ میں اگر پیتا ہوں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، میرا رب ناراض ہو جاتا ہے، میرا رب ناراض ہو جاتا ہے، میں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اس احساس میں بندہ سارا دن ڈوبا رہتا ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں پانی نہیں پیوں گا، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس سے میرے روزے کے اوپر حرف آئے، اس لیے کہ روزے کے اوپر حرف آئے گا تو میرا مالک روٹھ جائے گا اور میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، میرے بارے میں نہیں ہے کہ وہ روٹھ جائے۔ حضرات، وہ ایک بابا جی تھے، سیب جا رہا تھا دریا میں، شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، تو جب بھوک نے اندر وہ گرمی برپا کی تو سیب جاتے ہوئے دیکھا دریا میں بہتا ہوا جا رہا ہے، تو کہا اس کو اٹھا کے کھا نہ لے، قریب ہی جا رہا تھا، پکڑا اور پکڑ کے کھا لیا۔ اس کے بعد اندر کا مفتی بول پڑا، اللہ کرے اندر کا مفتی سو نہ جائے۔ ہر بندے کو اندر کا مفتی ایک دفعہ بتلاتا ہے غلط کر رہے ہو، جب کوئی بندہ غلط کرتا ہے نا تو اندر کا مفتی بولتا ہے، ہاں ہم خود اس کا گلا گھونٹ دے تو یہ الگ بات ہے، اندر کا مفتی بولتا ہے۔ اندر کے مفتی نے کہا، ابو صالح جنگی دوست، یہ دنیا تو فانی ہے، تو یہ سانسوں کی مالا تو ٹوٹ جائے گی اور تم نے تو جہان چھوڑ جانا ہے، تو کل رب نے پوچھ لیا کہ تو نے جو سیب کھایا تھا کس کی اجازت سے کھایا تھا، تو وہاں جواب کیا دوں گے؟ اب آنکھیں بھر آئیں، پریشان ہوئے، واپس لوٹے۔ دریا کے کنارے باغ تھا، اس میں داخل ہوئے، ایک بزرگ ملے، ان سے کہا کہ سیب کھا لیا تھا، بہتا جا رہا تھا، توڑا نہیں ہے، بہتا جا رہا تھا، میں نے دریا میں پکڑ کے کھا لیا دریا سے، تو معافی لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ بھی کسی شاہین کی تلاش میں تھے، وہ بھی کسی شاہین کی تلاش میں تھے، انہوں نے کہا اچھا سیب کھا لیا ہے، اب معافی ایسے تو نہیں ملے گی۔ کافی مدت انہوں نے، جتنا انہوں نے بتایا مجھے نہیں معلوم کہ 12 سال کہا تھا، 4 سال کہا تھا، سال بھی مدت تھوڑی نہیں ہوتی، جتنا عرصہ انہوں نے فرمایا اتنی دیر تک انہوں نے کہا کہ گوڈی کرو اور پانی دو تو پھر دیکھیں گے معافی کے بارے میں۔ اب وہ سال لگا، 2 سال لگے، گوڈی کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ تنخواہ کے لیے نہیں گوڈی کر رہے، پانی دے رہے ہیں، تنخواہ کے لیے وہ پانی نہیں دے رہے۔ اس احساس میں کوئی بات نہیں، وہ راضی ہو جائے، وہاں شرمندگی نہ ہو، مالک کے حضور شرمندگی نہ ہو، گنجائش نہیں ہوگی معذرت نامے کی، کہیں مالک کے حضور جا کے شرمندگی نہ ہو۔ پانی دے رہے ہیں، گوڈی کر رہے ہیں، وہ مدت گزر گئی، اب آئے اور آ کے کہنے لگے حضور وہ مدت پوری ہو گئی، اب مہربانی فرمائیں، اب تو معافی مل جائے۔ کہا ابھی نہیں، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لنگی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا ہے۔
تو ویسے کہہ دینا چاہیے تھا کہ حضور اتنی تفصیل بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ کہہ دیں کہ گوشت کا لوتھڑا ہے اور وہ آپ کے جسم کے ساتھ باندھنا ہے۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے یہ شرط بھی قبول کر لی اور کہا اگر اس امتحان کے بعد بھی میرا رب مجھ سے راضی ہو جانا ہے تو بارے میں ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ بازار کے غیور سنی مسلمانوں، یہ ہے تقویٰ۔ اب نکاح ہو گیا، بابا جی نے کہا آپ کی منقوہ فلاں کمرے میں بیٹھی ہے، اس سے مل سکتے ہو، شرعی طور پہ تمہارے لیے اجازت ہے۔ اندر گئے تو ایک حسین و جمیل خوبصورت خاتون اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہے، تو چیخ نکل گئی، پہلے ایک سیب کھایا تھا پانی میں بہتا ہوا تو اتنی اجازت کرنا پڑی، اب ایک غیر محرم کے اوپر نظر پڑ گئی ہے، وہ نشانی وہ نہیں ہے جو بتلائی گئی ہے، اب پتہ نہیں کتنی سزا بھگتنا پڑے گی۔ واپس آئے، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے حضور میں غلطی سے چلا گیا، وہاں کوئی اور خاتون بیٹھی تھی۔ کہا نہیں وہ تمہاری بیوی ہے۔ اندھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ بہری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آج تک کوئی ایسی ویسی بات نہیں سنی۔ لنگی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ اور پاؤں سے لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ اس نے آج تک خلاف شریعت قدم نہیں اٹھایا۔ تمہیں مبارک ہو کہ ایسی صالح خاتون تمہیں مل گئی۔ حضرات محترم، جب ماں ایسی صاحب تقویٰ ہو اور باپ ایسا صاحب تقویٰ ہو تو پھر ان کی گود میں جو پھول کھلتا ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اس معاشرے کے لیے باپ کا صالح ہونا بھی ضروری ہے، ماں کا صالح ہونا بھی ضروری ہے۔ یہاں مجھے خوشی ہے کہ اس شہر میں میرے پیر بھائی بستے ہیں اور یہاں میرے مرشد کریم کے ادارے کی شاخ بھی موجود ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔